بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو حکم آیا، یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں۔ تمام گناہگار علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا۔ ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ ہی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی روحانی طاقت کا استعمال کیا۔ نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس شخص نے کہا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے میری نظر ایک جگہ پڑی تھی جس سے میں نے وہ آنکھ نکال دی۔ اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری آنکھ بھی نکال دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رو پڑے اور فرمایا، تم بارش کے لیے دعا کرو۔ اس شخص نے نبی کی بات سنتے ہی ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی شان بیان کی اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، جو ایک بہت بڑے ناول نگار اور افسانہ نگار تھے، کی ایک تفسیر ہے۔ انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا جس کا نام توبۃ النصوح تھا۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک بندہ تھا جو بادشاہ کے محل میں رہتا تھا اور خواجہ سرا بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ حالانکہ وہ مرد تھا، وہ ساری زندگی خواجہ سرا بن کر حرم سرا رہتا تھا۔ ایک دن شہزادی کا قیمتی ہار گم ہو گیا جس کی قیمت 9 لاکھ تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہار محل کے اندر ہی ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر اس نے کہا کہ محل کے خدام کی تلاشی دی جائے۔ سب کو لائن میں لگا دیا اور تلاشی شروع کی۔ اس بندے نے کہا، آج پردہ کھل جائے گا۔ وہ وہاں کھڑا کھڑا دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے توبہ کرنے لگا۔ نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تسبیحات کی، نہ قبلہ رخ ہوا، بس دل میں اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کی اور اللہ کو منایا۔ دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے، ایک استغفار کی، معاف کر دے، اور توبہ کی کہ اب میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہوتا ہے۔ استغفار میں معافی کی درخواست کی جاتی ہے اور توبہ میں عہد کیا جاتا ہے کہ پھر ایسا نہیں کیا جائے گا۔ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے جب تک انسان کی زندگی ہو تب تک کے لیے گناہوں سے
اجتناب کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہار مل گیا اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ آج بھی جو سچی توبہ کرتا ہے، کہا جاتا ہے اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس کا نام نصوح تھا۔ ایسی توبہ کی کہ جیسے توبہ اندر سے کی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ندامت کی اشد ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ندامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے اور ان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی میں بخت کھل جاتا ہے اور ان کے نصیب اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل ان کے خاندان کو فیض ملتا ہی رہتا ہے۔ استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی میں ایک ایسی چیز آتی ہے جو شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے مل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان بندوں میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور رحمت حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے رب کو ندامت بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے مگر ندامت نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک کل ہے۔ امید ہے